بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ملک کے سیاسی حالات پہ۔ میں 1985 سے انتخابات ہوتے ہوئے دیکھتا آ رہا ہوں۔ اس بار جس طرح عام انتخابات ہو رہے ہیں یہ ایک مذاق ہی ہے، اور یہ صرف کارروائی ڈالنے والی بات ہے۔ نون لیگ کے سربراہ کا سیاسی سفر، پنجاب کے وزیر خزانہ، پھر وزیر اعلیٰ اور پھر 3 بار وزیر اعظم پاکستان بننے پر محیط ہے، اور ان کی پارٹی کی اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ اب عوام کے بجائے کسی اور کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اس کو حکومت میں لائے۔ نون لیگ کا مقابلہ اس وقت اس سیاسی قوت سے ہے جس کو وہ کبھی برگر اور کبھی ممی ڈیڈی کہتے تھے، اور جس کے بارے میں احسن اقبال کہا کرتے تھے کہ اس کو تو موٹر سائیکل چلانی نہیں آتی اور آپ نے اس کو بس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا۔ لیکن اسی اناڑی، اور جس کو نون لیگ اناڑی کہتی تھی، اسی کھلاڑی اور کبھی کھلاڑی کہتی تھی، تو انہوں نے کرونا وبا کے دوران بھی 3.5 سال حکومت کے دوران ملک کی معیشت کو 6% سالانہ کی گروتھ پہ لایا، جبکہ اس وقت علاقے کے دوسرے ممالک کی معیشت منفی پہ چلی گئی تھی۔ لیکن اس وقت بھی عمران خان کی حکومت نے ملک کی معیشت کو سنبھالا دیا، اور غریب جو اس وقت انتہائی مشکل حالات میں تھا کرونا وبا کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا، جس کی تعریف دنیا کے دوسرے ممالک نے بھی کی۔ انہی کے دور میں بے مثال فلاحی پروگرام بھی شروع کیے گئے، جن میں صحت کارڈ، احساس پروگرام، لنگر خانے، پناہ گاہیں وغیرہ بھی شامل ہیں، اور اسی دور میں بڑے ڈیم بھی بننے شروع ہوئے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کی حکومت میں اپوزیشن کے جن بڑے بڑے لیڈروں کو جیل میں ڈالا گیا، وہ بھی نامناسب بات ہی سی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت شاید عمران خان کے ساتھ ڈبل گیم ہی ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت جس طرح سے ان کا ٹرائل ہو رہا تھا اور جس طرح نیب ان کو عدالتوں میں پیش کر رہا تھا، انتہائی غیر سنجیدگی کے طور پر عدالتوں میں بھی لیا جا رہا تھا، اور نہ اس وقت کسی کو سزا ہوئی، ایسے ہی بس کارروائی ڈالنے کے لیے سارا کچھ ہی ہو رہا تھا۔ تو عمران خان کو اس وقت بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے تھی کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن شاید وہ سمجھ نہیں سکے اس چیز کو۔ بعد میں ان کو اس چیز کا احساس ہوا شاید، اور جب پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ تو اب جس طرح موجودہ انتخابات ہو رہے ہیں اور اس کا سارا جو پروسیس ہے، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح سے آئینی یا اخلاقی طور پہ اس کا کوئی جواز ہے۔ اس کا مقصد صرف دنیا کو مطمئن کرنا اور کارروائی ڈالنا کہ ہم نے انتخابات کرا دی اور اس کے نتیجے میں ایک حکومت، سیاسی جمہوری حکومت وجود میں آ گئی ہے۔ تو اس انتخابات میں بڑی پارٹی کو باہر رکھنا، تقریباً جس کی 70% مقبولیت، بلکہ میرے خیال میں تو اس بھی شاید زیادہ ہوگی، تو باہر رکھنا کسی طرح بھی مناسب بات نہیں ہے، اور نہ یہ جمہوریت اور نہ یہ ملک کے لیے مفید ہے۔ اور اگر اس طرح کے انتخابات ہوتے بھی ہیں جس طرح سوچا جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں ہوگی۔ جو بھی پارلیمنٹ آئے گی وہ معلق پارلیمنٹ ہوگی، اور بیساکھیوں کے سہارے اور اتحادیوں کے سہارے میاں صاحب کو حکومت ملے گی، جو کہ کوئی ملک اور بین الاقوامی طور پہ کوئی پالیسی وضع نہیں کر سکے گی، نہ اور عوام کے لیے کوئی فلاحی اور ریلیف دینے والا کوئی پروگرام شروع کر سکے گی۔ تو اس طرح جو انتخابات ملک کے مفاد میں میرے ذہن، میری سوچ کے مطابق تو نہیں ہے۔ البتہ میدان تھا جس طرح نواز شریف کو ریلیف دیا گیا، ان کی سزائیں معاف کی گئیں اور ان کو لایا گیا، جس طرح ان کو ضمانتیں دی گئی، سارا کچھ عوام بھی دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جس طرح سلوک کیا گیا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ایک مہذب معاشرہ اور ایک جمہوری ملک ہوتے ہوئے نگران حکومت بقول ان کے کہ غیر جانبدار ہے، لیکن وہ تو سب کو معلوم ہے کہ کس طرح اور کتنی غیر جانبدار ہے۔ تو اخلاقی طور پہ یہ مناسب تھا، جس طرح نواز شریف کو پھر رہائی دی، اس کے کیس معاف کیے گئے، تو عمران خان اور پی ٹی آئی کی دوسری قیادت کے بھی کیس معاف ہوتے، ان کو بھی رہائی مل جاتی کہ یہ میدان ہے اور یہ گھوڑا ہے اور انتخابات ہے۔ تو جو پارٹی
جیتے بسم اللہ وہ حکومت کرے، کیونکہ جو جمہوریت کا مقصد ہی یہی ہے کہ عوام کی حکومت عوامی کے ذریعے. تو اس طرح سے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ سارا کچھ عوام کے ذریعے اور عوام ہی کے لیے ہو رہا ہے. بس دعا کریں اللہ کرے کچھ جو بھی ہو ملک کی بہتری کے لیے ہو. کل انشاءاللہ پھر اس پہ بات ہوگی. اب آج تک اتنا. اللہ حافظ.